بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک میں نے ایک قسم کا جان بوجھ کے اس طرح سے رکھا ہے کہ میں اپنی ایک جو میرے اساتذہ کرام کی مہربانی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے کہ میرے اندر ایک عادت جو انہوں نے ڈال دی کہ میں بہت ساری چیزیں جن سے میرا اختلاف ہو چکا ہوتا ہے، لیکن اگر ان لوگوں کا کوئی اہمیت ہو تو میں اس کی عزت ضرور کرتا ہوں، اس کا مذاق نہیں اڑاتا۔ تو آج کی جو گفتگو ہے وہ ڈارون اور رچرڈ ڈاکنز کے متعلق ہے۔ ڈارون کا متعلق یہ گفتگو ہے اس لیے ہے کہ مجھے آج بھی ڈارون شدید پسند ہے، اور جو دنیا میں نان ریلیجس جو 10-15 بہترین لوگ جن کو میں مانتا ہوں، یہ ٹاپ 3 کے اندر آتا ہے۔ اور حالانکہ بہت ساری اس کا کام ہے، اس کے اندر نئی ڈیولپمنٹس ہو گئی ہوئی ہیں، لیکن سٹل اس کی جو اہمیت ہے وہ 150 سال ہو گئے ہیں، کم نہیں ہوئی، اور میرے خیال میں ہوگی بھی نہیں۔ رچرڈ ڈاکنز ایک ایسا آدمی ہے کہ جس کا میرے لائف پہ بڑے ابتدا میں بہت زبردست اثرات ہیں، لیکن بائی تھاٹ اینڈ بائی ایکشنز میں اب اس کو پسند نہیں کرتا، لیکن اس کی وجہ سے جو میری زندگی میں کچھ نئی چیزیں آئیں ان کو میں اکنالج ضرور کرتا ہوں۔ تو بات شروع کرتے ہیں۔ بات شروع ہوئی تھی ایم اے میں جینیٹک انجینئرنگ کے تھیسس سے، جو بایولوجی سے میری اٹیچمنٹ ہوئی۔ اس زمانے میں تھیسس کرنا چاہ رہا تھا کوئی مینجمنٹ وغیرہ کے اوپر، کوئی اس طرح کی چیزیں میرے ذہن میں دوڑ رہی تھی۔ تو میرے ایک ٹیچر ہیں ماشاءاللہ شاہد گل صاحب، ان سے کوئی گپ شپ بیٹھے ہو رہی تھی میری، تو گل صاحب نے مجھے کہا کہ یار کوئی ایسا تو تھیسس یا ریسرچ ورک کر جس کی انٹرنیشنلی بھی ریکگنیشن ہو اور آئندہ زندگی میں تیرے کام بھی آئے، یا اس کی وجہ سے تیرا کوئی بائی نیم تیرا ایک ریفرنس ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے۔ تو میں نے کہا سر آپ ہی پھر بتا دیں کس پہ کام کروں۔ انہوں نے کہا کہ یار آج کل جینیٹک انجینئرنگ کا بڑا دورہ ہے، تو ایسا اگر کوئی جینیٹک انجینئرنگ کی موریلٹی کے حوالے سے کوئی کام کر لے۔ میں نے سن لیا۔ اس کے بعد میں پہلے ہی ڈاکٹر نعیم احمد کے ساتھ تھیسس کرنا چاہتا تھا کہ وہ مجھے سپروائز کریں۔ ان سے ڈسکشن کے بعد تھیسس کا ٹائٹل جینیٹک انجینئرنگ اینڈ اٹس مورل امپلیکیشنز بن گیا۔ تو یہ میرا ایک میٹرک کے بعد ایم اے کے اندر جا کے بایولوجی سے ری کنیکشن تھا۔ مزیدار بات یہ ہے کہ سارا تھیسس ہو گیا، بڑی تعریفیں شریفیں ہوئیں، بڑا اپریشیٹ ہوا، سارا کچھ ہو بھی گیا، لیکن میں ڈارون کی ایولیوشن کی تھیوری کے متعلق زیادہ نہیں جانتا تھا۔ صرف اتنا مجھے تھا کہ یہ کوئی چیز ہے، اور یہ کوئی ایسی چیز ہے جو رواج عام جو مذہبی نظریہ ہے کریشن کا یا تخلیق کا انسان کی، اس سے کوئی ڈیفرنٹ چیز ہے۔ تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ مختلف لوگوں سے میں ملا کرتا تھا ایم اے کے تھیسس کے زمانے میں، تو پنجاب یونیورسٹی میں ہی زوالوجی ڈپارٹمنٹ میں گیا۔ ان دنوں میرا ایک دوست جو اب کینیڈا میں ہوتا ہے، پی ایچ ڈی اس کی ہو گئی بھی ہے بڑے عرصے پہلے کی قائد یونیورسٹی سے، تو اس کے کلاس فیلوز تھے تو بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے ویسے ہی پوچھا، کچھ پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس بھی تھے اس میں نے کہا جی آپ لوگ ڈارون کے ایولیوشن کو مانتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے کریشن والے سسٹم کو مانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں تو استغفار، تو یہ ہم ڈارون کو کوئی نہیں مانتے۔ تو میں نے کہا جی مجھے تو پتہ چلا ہے کہ یہ جتنی جو زوالوجی وغیرہ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ڈارون کی ایولیوشن کی تھیوری پہ ہی چلتی ہیں، تو اگر آپ اس کو نہیں مانتے تو پھر آپ پڑھتے کس طریقے سے ہیں پھر باقی سارا کچھ؟ تو اس کا کوئی خاص ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ میں نے بھی کیونکہ میں بہت ڈیٹیل میں ڈارون کی ایولیوشن کی تھیوری کو جانتا نہیں تھا، تو میں نے مزید پنگے بازی نہیں کی، بات ختم ہو گئی۔ پھر پتہ نہیں کس طریقے سے کیا ہوا کہ میں بینکنگ کے اندر آ گیا اخبار کے بعد۔ تو مجھے اتنا پتہ ہے کہ سب سے پہلے جو شاید میرے خیال میں ورلڈ ایگزیکٹو ڈائجسٹ میں میں نے اس بندے کا پڑھا تھا، لیماک، یہ ایک فرینچ بایولوجسٹ تھا۔ اس کا میں نے بس ایک قصہ پڑھ لیا تھا، اور وہ میں اپنی ٹریننگ سے درمیان اپنی ٹیمز کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، ڈیولپ کرنے کے لیے یوز کیا کرتا تھا۔ وہ واقعہ اس کا یہ تھا لیماک کا کہ اس کا یہ خیال تھا کہ جو یہ زرافے ہیں یہ کسی زمانے میں چھوٹی گردن کے ہوتے تھے، اور ہوا یہ کہ یہ کسی ایسی جگہ پہ تھے
جہاں پہ درخت بہت اونچے اونچے تھے. تو وہاں پہ آہستہ آہستہ, کیونکہ یہ ان کے کھانے پینے کا مسئلہ یہ تھا, تو کیونکہ ظاہر ہے گردن چھوٹی تھی, درخت اونچا تھا, پتے شتے کھا نہیں سکتے تھے, تو اوور دا پیریڈ آف ٹائم ان کی اندر کوئی ایسی تبدیلیاں آئیں کہ ان کی گردنیں لمبی ہونی شروع ہو گئیں اور یہ پتے کھانے شروع ہو گئے. میں اس کو ایسے یوز کیا کرتا تھا اپنی ٹیم کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ یار اگر انسان کسی چیز کے متعلق ڈٹرمن ہو جاتا ہے اور اس چیلنج کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو قدرت بھی اس کی مدد کرتی ہے اور فزیکل چیلنجز کو بھی اوور کم کیا جا سکتا ہے. بس میرا اتنا ہی تعارف تھا لیم ہاک سے. پھر ون فائن ڈے, آئی ڈونٹ نو ہاؤ, یعنی کہ یہ تقریباً میرے خیال میں 99 یا 2000 کی بات ہوگی, یہاں سے میں نے, اب آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے یہ دونوں بندے اکٹھے کیوں رکھے ہوئے ہیں, ڈارون اور رچرڈ ڈاکنس. میرے ہاتھ میں ایک کتاب لگی ایکسیڈنٹلی نیٹ کے اوپر سرچ کرتے ہوئے, سیلفش جین, رچرڈ ڈاکنس کی. میں نے وہ, اور کیپنگ ان مائنڈ کہ اس زمانے میں کوئی بہت ٹھیک ہے تھیسس میں نے جینیٹکس پہ کر لیا ہوا تھا, لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ میں کوئی باقاعدہ پراپر بیولوجی کو میٹرک کے بعد والی کو میں نہیں جانتا تھا. لیکن بہرحال پتہ نہیں وہ لکھتا بڑا اچھا تھا, بڑا آسان لکھتا تھا, بڑا ڈرامیٹک قسم کا اس کا رائٹنگ سٹائل ہے. تو وہ کتاب ساری کی ساری جینز کے اوپر تھی کہ جینز کس طریقے سے ڈیولپ کرتے ہیں, کریکٹرسٹکس کو کس طریقے سے کیری کرتے ہیں, اور جو ان سے یہ آپس میں یونیفائڈ کیسے ہوتے ہیں. اور اصل میں سیلفشنس کا یہ مطلب تھا کہ بیسیکلی جین اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے, اس کو بینیولنٹ ایکٹ یا دوسرے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی, وہ اپنی سروائیول کے لیے ڈیولپ ہو کے ریپلیکیٹ کر رہا ہوتا ہے, یعنی کہ مزید اپنی کاپیز کو لے کے چل کے جو نئے سیل بن رہے ہیں اس کے اندر ریپلیکیشن کا عمل لے کے چل رہا ہوتا ہے. اس میں ایک نئی ٹرم میں نے سیکھی جس کی وجہ سے پوری طریقے سے بیولوجی کی طرف میرا منہ ہو گیا, وہ تھا میمز. رچرڈ ڈاکنس نے یہ ایک پوائنٹ دیا یا ایک آئیڈیا دیا کہ جس طریقے سے جینز ہمارے فزیکل کریکٹرسٹکس کو ایک جنریشن سے دوسری جنریشن, بے شک وہ ایک نسل سے دوسری نسل ہو یا ایک ہی باڈی کے اندر ایک سیل سے دوسرے سیل, جب ظاہر ہے ایک سیل ٹوٹ جاتا ہے تو 2 حصے بنتا ہے, پھر 2 کے 4, 4 کی اس طرح سے چلتے ہیں, تو وہ جین جو ان سے اس ملٹیفیکیشن کے اندر ٹرانسفر ہوتے رہتے ہیں. اس نے کہا کہ جی اسی طریقے سے میم ایک ایسا اس نے نظریہ دیا کہ ہمارے جو خیالات اور عادات اور کریکٹرسٹکس ہیں نان فزیکل, وہ بھی ایک جنریشن سے دوسری جینس میں جاتے ہیں اور یہ بھی اسی طریقے سے ملٹی پلائی کرتے ہیں. اچھا لو جی, میں تو بڑا امپریس ہوا اس بات سے, میرا ذہن اس بات پہ اڑ گیا کہ یہ جو ان سا انسان ہے اس کے اندر تو بہت زیادہ پاسبلٹیز ہیں ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں جانے کے لیے. یہاں تک میرا ذہن چلنا شروع ہو گیا کہ میں نے سوچا کہ یار اس طریقے سے, پھر میں نے سوچا کہ یار عادات بھی جو سی ہیں, میں نے اپنے متعلق سوچا کہ میں اپنے ابو کی طرح ہاتھ رکھتا ہوں, سوتے وقت میرا سٹائل جو سے اپنے ابو کی طرح کا ہوتا ہے. بینگ اے کشمیری بورن چائلڈ, مجھے دال چاول, خاص طور پہ چنے کی دال بڑی پسند ہے, میں چاول بڑے شوق سے کھاتا ہوں. تو یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ٹوٹ کے میرے ذہن میں آنی شروع ہو گئیں. سو مچ سو کہ میں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ جو میموری ہے وہ بھی شاید ٹرانسفر ہوتی ہو. کیونکہ میرا ایک دوست ہے معظم حنیف, میرے فلسفی ڈپارٹمنٹ کا میں سے دوستی شروع ہوئی تھی, اور ماشاء اللہ آج تک بھی ہم فیملی ریلیشن شپ سے ہمارے 30-35 سال سے. تو وہ اکثر اواگون کی بات کیا کرتا تھا, تو اواگون مجھے کبھی بھی اواگون نے اٹریکٹ نہیں کیا تھا. تو میرے ذہن میں بات ہے کہ یار یہ جو کہتے ہیں نا کہ انسان اگلی جنم میں کتا بلا بن جاتا ہے, اور یا کوئی اور روپ اختیار کر لیتا ہے, درخت بن جاتا ہے, یا کسی اور مرد عورت بن سکتی ہے, عورت مرد بن سکتا ہے, یا ایک شہزادہ جو ان سے فقیر پیدا ہو سکتا ہے دوسرے جنموں میں. تو میں نے کہا یار ہو سکتا ہے ہندوؤں کو تھوڑی اس زمانے میں غلطی لگی ہو, غلطی نہ لگی ہو, ظاہر ہے سائنس اتنی زیادہ ڈیولپ نہیں تھی, تو ہو سکتا ہے یہ ہوتا ہو کہ انسان کی جو میٹیکلی جو ان سی میموری اور چیزیں ہیں وہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں جاتی ہیں. جیسے اب میں نے تو نہیں دیکھا اپنا لکڑ دادا یا پردادا
لیکن ہو سکتا ہے بعض آتے ہیں یا گفتگو کرنے کا سٹائل، کچھ کھانے کا سٹائل، کچھ چیزوں کی لائکنگ ڈس لائکنگ میرے اندر میرے پردادا یا میرے پڑنانا کی طرف سے آ رہی ہو. تو اب مجھے ایک دم احساس ہوا کہ یار یہ جو سیلفش جین ہے رچرڈ ڈاکنز کی، یہ مجھے پوری طرح سمجھ نہیں آئی. میں نے پھر کیا کیا، کچھ سالوں بعد میں نے امریکن ایک یونیورسٹی کا انڈر گریجویٹ کی جو بایولوجی کی کتاب تھی وہ میں نے سال کو پڑھتا رہا تاکہ مجھے ٹرمز کا اور چیزوں کا پتہ چلنا شروع ہو جائے. جب وہ میں نے پڑھ لی تو دین فرسٹ ٹائم میں نے یہ سوچا کہ سیلفش جین کو پڑھنے سے پہلے میں جو ہر چیز کی مڈ ہے بایولوجی کے اندر، اب ماڈرن بایولوجی کے اندر، میں ڈارون کی ایولیوشن کے متعلق پڑھتا ہوں. تو اس کی کتابیں میں نے ایک دو کتابیں پڑھنی، اوریجن آف اسپیشیز وغیرہ پڑھنی شروع کی. اچھا، مجھے اس نے بہت زیادہ امپریس کیا اور اٹریکٹ کیا ان کتابوں نے. لیکن بعض چیزیں تھیں جن کے ساتھ میرے خیال کے مطابق، کیونکہ ظاہر ہے میں ایک بہت کور مذہبی گھرانوں یا معاشرے کا حصہ تھا، تو بعض چیزیں وہ شاید اس طریقے سے انٹرپریٹیشن کے اندر آ رہی تھیں جو میرے لیے ہضم کرنا مشکل تھا. اس میں آپ کو ایک بڑی عجیب سی بات بتاتا ہوں، کبھی اپنے اوپر بھی پریکٹس کر کے دیکھ لیجئے گا. ہمیں جو کریشن کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا جو واقعہ اور ساری چیزیں بتائی گئی ہیں وہ کچھ اس طریقے سے بتائی گئی ہیں کہ اس کا ایک امپیکٹ یہ ہے کہ ہمیں آدم علیہ السلام ہمیشہ ایک پتلے کی صورت میں تصور میں آتے ہیں کہ اللہ کریم نے کوئی مٹی سے یا گارے سے کوئی پتلا سا بنایا ہوا تھا، وہ پڑا ہوا تھا، پھر وہ سوکھ گیا اور وہ پھر اس کے اندر پھونک ماری گئی یا روح پھونکی گئی تو وہ کھڑا ہو گیا. تو ہمارے انکانشیس، سب کانشیس اور کانشیس تینوں کے اندر اس واقعہ کے سنانے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا کوئی پتلا نما ایک تصور ہے تھا. اب مجھے یہ چیز ریلیٹ نہیں کر پا رہی تھی کہ یار یہ کہہ رہا ہے کہ مختلف ادوار آئے اور مختلف انوائرمنٹس اثر انداز ہوئے اور اس کی وجہ سے انسان جو سب سے پہلے یونی سیلولر تھا، پانی کے اندر تھا، پھر مچھلی بنا، مچھلی سے پھر وہ رپٹائل کی صورت میں باہر آ گیا، پھر وہ یہ بنا یہ بنا یہ بنا، پھر بندر بنا، یہ کر کے وہ انسان کے روپ میں آ گیا. یعنی کہ ایک پوری کی پوری وہ سائنس سٹیجز بتا رہا تھا. اچھا، اس کو وجہ سے پھر میں نے یہ سوچا کہ یار یہ میں پتہ کرتا ہوں. اب یہ دو دنیایں بن گئی میرے لیے. ایک میرا مذہب جو مجھے تک پہنچا ہوا تھا وہ مجھے حضرت آدم علیہ السلام کی کریشن کی سٹوری بتا رہا تھا، اور وہ چیزیں جو سائنس مجھے لگ رہی تھیں، اور اب میں یہ وہ زمانہ جب میں سائنس کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہو گیا ہوا تھا، اور تو وہ کچھ اور سنا رہا تھا. تو میں نے کہا یار یہ تو دو دنیایں ہیں، یہ کس طریقے سے. پھر مجھے یاد آیا کہ وہ جو زوالوجی کے بچوں نے یا لڑکوں نے، اب تو بچہ اس لیے کہہ رہا ہوں وہ خود بوڑھا ہو گیا، ہونا شروع ہو گیا، تو وہ لڑکوں نے مجھے چپ کر گئے تھے اس بات کو. تو وہ کیوں چپ کیے ہوں گے؟ اس وجہ سے کہ وہ بھی اسی گو کا شکار ہوں گے کہ ہم نے آدم والی بات کے پیچھے ایز اے پتلے والی بات کے پیچھے چلنا ہے، یا ہم نے یہ اسپیشیز کی سائنس کے اوپر چلنا ہے. فارچونیٹلی میرے ساتھ ایسا ہوا کہ ون فائن ڈے میں ایک نیٹ پہ بیٹھ کے، یہ 2010-11 کی بات ہوگی، کوئی ویسی سرچ ورچ کر رہا تھا، تو اللہ والے میرے ہاتھے ایک پنجاب یونیورسٹی کے ایک ٹیچر ہیں، ان کا ایک ریسرچ پیپر چڑھ گیا جو اس بات کے اوپر تھا کہ انسان جو سا ہے وہ کے متعلق جو سے یہ ایولیوشن کا کنسیپٹ ہے، یہ ڈارون سے پہلے 1200 سال پہلے بہت سارے مسلمان اس کے اوپر بات کر چکے ہوئے ہیں، اور اس سے بھی ریفائنڈ بات کر چکے ہوئے ہیں. خاص طور پہ کوئی 900 یا 800 AD کا ایک بندہ تھا الجاہز نے تو بالکل ہی پکا پکوڑ والا کام بتایا ہوا تھا ایولیوشن کا، جو ڈارون بتا رہا تھا. پھر رومی کی بعض کوپلیٹس انہوں نے کی ہوئی تھیں.
تو مجھے پھر اس کے علاوہ قرآن کی کچھ آیات کا ریفرنس دیا گیا تھا. تو میں نے دوبارہ سے وہ پڑھنا شروع کیا. جب میں نے پڑھا تو مجھے ایک تسلی سی محسوس ہوئی کہ یہ جو پتلے کا کنسیپٹ ہے یہ میرے دماغ کی اپنی اختراع ہے. قرآن میں مجھے پتلا نظر نہیں آیا. قرآن کے اندر کھنکتی مٹی سے پانی سے بنا کھنکتی مٹی یا چکنے گارے والی مٹی سے بنا. میں نے کہا یار یہ تو وہی ہے یہ جو سائنس کہہ رہی ہے کہ یہ سٹارٹ کے اندر وہ ہے. اب ایز آف دس ڈے جو ارتقاء کا نظریہ ہے، دیکھیں جو ڈارون تھا، اب یہ ذہن میں رکھیں کہ ڈارون صاحب کی یہ جو کتاب آئی ہے جس میں یہ تھیوری تھی وہ 1859 کی ہے. تو 1859 میں سیل کی ڈسکوری ہو چکی ہوئی تھی کہ سیل نامی ایک چیز ہوتی ہے. جینز وغیرہ کیا ہوتے ہیں اور آر این اے ڈی این اے یہ ابھی بہت دور تھے، یعنی کہ ڈارون کے زمانے میں اس طرح کی ڈیولپمنٹ بیولوجی کے اندر یا سیلولر بیولوجی کے اندر نہیں ہوئی تھی. تو وہ جو اس نے بندر والا کنسیپٹ دیا تھا وہ آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ جو آج کی جو ماڈرن ایولیوشنری بیولوجی ہے اس میں بھی زیادہ تر جو سائنٹسٹ ہیں وہ بندر والی اسپیشی کی بات کو نہیں مانتے. وہ اس طرح سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجیے کہ پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ مونکی سے ڈیولپ ہوا اور انسان بن گیا، ہومیوسیپین تک آ گیا. پھر کہا گیا کہ نہیں جی مونکی نہیں تھا، کوئی اور نسل تھی. آج کے زمانے کے اندر نہ مونکی ہے نہ مونکی کا کوئی رشتہ دار ہے، کوئی کزن ٹائپ چیز کہا جاتا ہے جو مونکی یا بنمانس سے ہٹ کے کوئی اسپیشی ہے جو ڈیولپ ہوئی. اور ابھی یہ جو 2017 کو جو ملا ہے 2022 کا جو نوبیل ملا بیولوجی کے اندر، اس نے یہ بتایا ہے کہ جو ہومو سیپین یہ جو ہم لوگ آج انسان کی صورت میں زندہ ہیں یہ اس طریقے سے زندہ ہیں یا اس طریقے سے ڈیولپ ہوئے کہ جو ہومو سیپینس کا کراس ہوا نیدرلینڈس کے ساتھ ہوا اور ہم یہ چیز بن گئے. تو اب میں مختصر کرتے ہوئے یہ بتاتا ہوں کہ میں ایولیوشن کو کنسیڈر کرتا ہوں اور قرآنک ایولیوشن کو کنسیڈر کرتا ہوں کہ جہاں پہ اللہ کریم مختلف آیات میں اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں. پانی کی صورت میں، کھنکتی مٹی کی صورت میں، لوتھڑے کے متعلق ذکر ہو رہا ہے. پھر اس سے پہلے بجتی ہوئی مٹی کے علاوہ گیلی چکنی مٹی کا ذکر ہو رہا ہے. تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی علیحدہ اسپیشی نہیں تھی. یہی جو انسان ہے یہ مختلف سٹیجز کے اندر ڈیولپ ہوتے 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 آج ہومو سیپین بن گئے. اب آ جاتے ہیں واپس کہ ڈارون. اچھا ایک چیز میں نے پہلی دفعہ نوٹس بھی بنا کے بعض لوگوں کو جن کو شوق ہو بتاؤں. ایک اور چیز میں نے بڑی انفارچونیٹ دیکھی ہے، بعض بحث مولوی شولوی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ جو ایولیوشن کی تو یہ تو تھیوری ہے، یہ کوئی لا تھوڑی ہے. تو وہ اس طریقے سے بات کرتے ہیں کہ جیسے جو سی سائنٹیفک تھیوری ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ مذاق ہوتا ہے. تو وہ اس طریقے سے نہیں ہے چیز. تھیوری سائنٹیفک تھیوری بھی بن جانا کسی خواب یا خیال میں یا ویسی دل چاہنے کے اوپر نہیں بنتا. وہ بھی ایک ایویڈنسز کے، آبزرویشنز کے مختلف طریقہ کار سے گزرتی ہے تو تب تھیوری بنتی ہے. تو میں کچھ چیزیں میں نے لکھ لی تھی، میں نے کہا آپ لوگوں کو بتاؤں گا. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تھیوری اور لا میں فرق کیا ہے. تھیوری کمپریہنسو ہوتی ہے، لا ڈسکرپٹیو ہوتا ہے، یعنی کہ تھوڑا سا اور فوکس کر دیتا ہے، وہ کمپریہنشن پہ آتا ہے. جو سکوپ ہے، جو تھیوری کا سکوپ ہے وہ وائڈ رینج ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ایک بڑی چیز کو کیٹر کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. جبکہ جو ان سے لا ہے وہ اسپیسیفک ہو جاتا ہے. ایویڈنس، اب یہ ذرا نوٹ رکھیے گا، وہ جو ان سے جن صاحبان کو آج تک آپ نے سنا ہے کہ نہیں جی یہ تو تھیوری ہے، تو تھیوری وہ سمجھتے ہیں کہ ایم ہی ہوتی ہے، ایم ہی کوئی نہیں ہوتی. سائنٹیفک تھیوری ہمیشہ ایویڈنس کی سپورٹ کے ساتھ ہوتی ہے، وہ دل چاہتے پہ نہیں ہوتی.
جبکہ لا بیسڈ آن آبزرویشن ہوتا ہے. آپ اس کو اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ ایویڈنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آرکیولوجیکلی، اینتھروپولوجیکلی، سوشیولوجیکلی، پلنٹولوجیکلی ایک دفعہ ایک ایویڈنس مل گیا کہ یہ بات جو میں سوچ رہا تھا یا جو میرا مفروضہ تھا وہ پورا ہو گیا. آبزرویشن یہ ہے کہ وہ کرنٹلی داخل ہے. اب ایوولوشن کا نظریہ میری ناقص رائے میں کسی بھی صورت کے اندر آبزرویشن میں نہیں آ سکتا. آج کل کے زمانے میں ایویڈنس میں آ سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، جیسے بعض لوگ جن کو بیچاروں کو بالکل ہی نہیں پتہ، وہ کہتے ہیں کہ اچھا اب کیوں نہیں ہم چینج ہو رہے. تو ان کو یہ نہیں پتا کہ انسان کی اتنی سی بھی چیز اگر کوئی چینج ہوتی ہے نا، اس کے لیے 1,00,000 2,00,000 3,00,000 سال چاہیے ہوتے ہیں، اور بعد میں ملینز آف ایئرس چاہیے ہوتے ہیں. یہ ابھی جو ہم بات چیت کر رہے ہیں نا، جن علوم کی بات کر رہے ہیں، یہ مر کے ہمیں 5,000 سال کا پتہ ہے. اور انسان کی ڈیولپمنٹ جو پتھر کا دور تھا نا، وہ 2 ملین ایئرس پہلے شروع ہوا تھا. تو یہ پرانی، یہ ایک سلو پروسیس ہے جو آرام سے چلتا ہے. تو کیونکہ وہ پروسیس اس وقت بہت سلو ہے، تو دیٹ از وائی وہ اس وقت ڈائریکٹ آبزرویشن کے انڈر نہیں آ سکتا. اس کا ایویڈنس ہو سکتا ہے کہ پہلے کوئی انسان کی کھوپڑی تھوڑی چھوٹی والے کھوپڑی والے ملے، پھر بڑی والے ملے، پھر بڑی والی ملے. اس کا مطلب یہ تھا کہ انسان جوں دماغ کو استعمال کر رہا تھا وہ بڑا ہوتا جا رہا تھا. تو یہ تھیوری اور جو ان سے لا ہے اس کے اندر یہ فرق ضرور ہیں. لیکن میں پھر سے دہراؤں گا، پلیز تھیوری اور سائنٹیفک تھیوری کو ایک آرڈنری یا مذاق چیز مت سمجھیے. اچھا آپ آ جائیں رچرڈ ڈاکنز. سیدھی سی بات ہے، رچرڈ ڈاکن وہ بندہ ہے جس نے میرا رخ دلچسپی سے باقاعدہ بایولوجی کی طرف کیا. بٹ انفارچونیٹلی ہوا، اور میں اس کی ذہانت سے اور اس کی اس جو جینیٹکس پہ کام ہے اس سے ہائیلی امپریسڈ تھا اور ہوں. ہوا یہ انفارچونیٹلی کہ میں نے 2012 میں آکسفورڈ میں ریکارڈ ہوئی اس کی اور مہدی حسن کی ایک کنورسیشن دیکھ لی، اور مجھے اتنی شدید تکلیف ہوئی کہ یار جس بندے کو میں اتنا ہائی گریڈ کرتا تھا، اگر تو ایتھیسٹ ہے بھی، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بعض اگنوسٹک ہوتے ہیں اور بعض نہ ایتھیسٹ ہوتے ہیں نہ اگنوسٹک ہوتے ہیں، وہ صرف کنفیوز ہوتے ہیں. کبھی وہ خدا کو مان رہے ہوتے ہیں، کبھی نہیں مان رہے ہوتے، کبھی چرچ جاتے ہیں، کبھی نہیں جاتے، یہاں کبھی نماز پڑھ لیتے ہیں، کبھی نہیں پڑھ لیتے. لیکن یار تو اتنا بڑا بایولوجسٹ ہے، تو میرے پاس آکسفورڈ کی چیئر وغیرہ رہی ہوئی ہے، تو کوئی اپنا سٹینڈرڈ ہی رکھ لے. اگر آپ کو موقع ملے تو وہ مہدی حسن کا اور اس کی وہ آپ کنورسیشن دیکھیں. اتنے چیپ طریقے سے، آپ یقین کیجئے ہمارے گاؤں کا کوئی بالکل چٹا ان پڑھ مولوی جون سا ہے، وہ اس ٹون میں اور ان الفاظ میں کافروں کو متعلق بات نہیں کر سکتا جتنا رچرڈ ڈاکنز کو میں نے باقاعدہ، جسے کہتے ہیں نا ہیٹ سپیچ ہونا. اور وہ بندہ جو سائنس کا بندہ ہے اور بیولوجی کا بندہ ہے، جو ہے ہی ایویڈنس بیسڈ، اس نے اتنی فضول باتیں کی، مذاق اڑا رہا ہے. کبھی مہدی حسن کو اڑا رہا ہے، کبھی کرسچینٹی کے کسی تھاٹ پہ مذاق اڑا رہا ہے، کبھی اسلام کا معراج کے واقعے کے پیچھے پڑ گیا ہے. یار تو نہیں مانتا، تو نہ مان معراج کے واقعے کو، لیکن تو تمسخر تو نہ اڑا. بھائی ایک میری زندگی میں کام آیا رچرڈ ڈاکنز اس بات پہ کہ میرا رخ بایولوجی کی طرف کیا، دوسرا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. مجھے یہ تمسخر اڑانے والے جو نیم ملے ہیں نا، جو اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں اور جن کے خیال میں ان کو خدا کا بہت پتہ چل گیا ہوا ہے، نہ ان کو سائنس کا پتہ ہے نہ ان کو فلسفے کا پتہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو تھیوری اور ایویڈنس کے فرق کا نہیں پتہ، ان کو ایکسپیرینس کا مطلب نہیں پتہ، ان کو ریشنل تھاٹ کا مطلب نہیں پتہ. ان کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کیونکہ یہ جاہل ہوتے ہیں، ان کو ککھ نہیں پتہ ہوتا. اس جہالت کی وجہ سے یہ صرف مذاق اڑا سکتے ہیں.
جس طرح ہمارے مذہبی ملا نہیں کرتے کہ جہاں پہ ہارنا شروع ہو جاتے ہیں وہاں پہ یہ ہمارے مذہبی ملے جو ان سے ہیں وہ ایک قسم کے کفر کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں. یہی حال ان لبرلز کا یا ان نیم دہریوں کا ہے. پتہ ان کو کچھ نہیں ہوتا. اور یہ اس طرح دیٹ از وائی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو سا میں کنٹینٹ سنتا ہی نہیں ہے ایتھیسٹ کا. میں سنتا ہوں, ابھی بھی مجھے شوق ہے. میرا فیوریٹ ایتھیسٹ اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے نا یار. اگر آپ خود نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کبھی ایسی نوبت ہے خدا کے خلاف بھی ہوں تو کسی اسٹینڈرڈ پہ ہوں. ایک بندہ کولن میگین ہے, وہ برٹش فلاسفی آف مائنڈ کا بندہ ہے لیکن اب امریکہ میں رہتا ہے. آپ کبھی اس کو سنیں, وہ نہ تمسخر اڑائے گا نہ مذاق کی بات کرے گا, ایسی کوئی چیز نہیں کرے گا, لیکن آپ کو ایک سٹینڈرڈ دے دے گا. تو میرا ان دو شخصیات کے متعلق بات کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ آپ بھی کوشش کیجئے کہ ارتقاء کو میرٹ پہ سمجھنے کی کوشش کیجئے. دوسرا, سیکھنے کی بات جو میرے لیے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں, اختلاف کے باوجود لوگوں کی عزت کی جا سکتی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ کوشش کیجئے آپ مذہبی ہیں یا غیر مذہبی ہیں, مذاق اڑانا, تمسخر اڑانا, سب سٹینڈرڈ گفتگو کرنا, اس سے پرہیز کریں تاکہ آپ کا اپنا مینٹل جو ایولیوشن ہے, کریٹیو ایولیوشن, وہ چلتا رہے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.